آپ میں سے بہت سے لوگوں کو عسکری قیادت سے اور اعلیٰ عسکری حکام سے ڈفرنسز ہو سکتے ہیں، مگر فوج صرف عسکری قیادت کا نام نہیں ہے، اس لشکر عسکری کا نام بھی ہے جو ہمارے لیے ہماری آزادی کو، ہماری خود مختاری کو، ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کو ایک ضمانت پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ وہ ضمانت ہے جو وہ اپنی جان کو نظر انداز کر کے نہیں بلکہ اسے سامنے رکھ کے پرووائڈ کرتی ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے میری پوری پاک فوج کے شہداء کو بھاڑے کے ٹٹو یعنی کہ مرسنری سولجرز کہہ دیا۔ یہ وہ سولجرز ہوتے تھے جو کسی بھی آرمی میں شامل ہو جاتے تھے تنخواہ کے عوض۔ پاکستانی فوج قطعاً ایسی نہیں ہے۔ میرے شہداء اور ہر وہ شخص جو شہید ہونے کی نیت سے جنگ میں جاتا ہے یا حالت امن کو برقرار رکھنے کے لیے دہشت گردوں سے نپٹتا ہے، وہ مرسنری سولجر نہیں ہے۔ شہادت کا جو درجہ میرے مذہب نے مقرر کر دیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ اچیو کرنا پڑتا ہے۔ خیر، خواتین و حضرات، مولانا کی تقریر اور ان کے خطاب کا باقی انالیسس آپ روز سنتے ہی ہیں۔ صرف ایک بات مجھے کہنی ہے کہ اگر مولانا اس نظام سے اس قدر دل برداشتہ ہیں، اتنے شاکی ہیں اس حکومت سے، اس پارلیمان کو اپنی جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں، تو پھر اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ اس کی پارلیمانی کمیٹیوں میں انہی کی جماعت کے لوگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ تمام مراد کیوں حاصل کرتے ہیں جو انہیں حاصل ہیں اور ہمیشہ حاصل کرتے رہے ہیں؟ یہ نظام صرف آج تو نہیں خراب ہوا، it has been stinking for the last 7 decades and he has been part of this very stinking wretched system۔ ایک دم سے جب ریلیونس کم ہو یا حصہ کم ہو جائے، پھر حقیقت منہ سے کیوں نکلنے لگتی ہے؟ اس وقت کیوں نہیں نکلتی جب آپ ان تمام لوگوں کے ساتھی تھے؟ آپ کے خیال میں آج جو ہماری حکومت بیٹھی ہوئی ہے مختلف عہدوں پہ اور مختلف اسمبلیوں میں، کیا وہ مولانا کے گھر جا جا کے ان کے گلے لگ کے انہیں منا کے ان کی پارٹی کی سپورٹ لے کے اپنی حکومتیں قائم نہیں کرتی رہی؟ تو جب آپ خود ان تمام لوگوں کو انیبل کرتے رہے ہیں to do all the wretched things that they've done to my country، تو پھر اب گلہ اور شکوہ کیسا؟ بہتر تو یہ ہے کہ جس نظام پہ آپ لعنتیں بھیج رہے ہیں، جس جمہوریت کو آپ قابل ذلت سمجھتے ہیں، اس سے ہٹ جائیے، کیجئے نا حوصلہ، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں آپ واقعی